باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صلوات پڑھ لے بر محمد عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہمارے دلوں میں محبت مولا حسین اللہ نے رکھ دی. لیکن یہ فقط محبت کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم حسینی بھی بنیں. یہ اہم ہے کہ کیا ہم واقعی معنوں میں حسینی ہیں یا نہیں. حسینی بننے کے لیے حسینی اقدار کو اپنانے کی ضرورت ہے، حسینی ویلیوز کو اپنانے کی ضرورت ہے، حسینی کریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب تک حسینی اقدار کو انسان نہ اپنائے اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی ہوں. اور مولا حسین کا مقام، مولا حسین کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بلند ہے. رسول خدا کا فرمان کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح حسین ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے. حسین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی منزلت عطا فرمائی ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے مولا حسین کو ان کی شہادت اور قربانی کے صلے میں 4 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ دوسرے ائمہ کو عطا نہیں کی. 4 اہم خصوصیات اللہ نے مولا حسین کو عطا فرمائی. فرمایا پہلی خصوصیت جعل الامامۃ فی نسلی، اللہ نے امامت کو ان کی نسل میں سے قرار دیا. یعنی مولا امام حسین کے بعد جتنے بھی امام ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسل سے. فرمایا شہادت کے صلے میں پہلی خصوصیت جو عطا فرمائی جعل الامامۃ فی نسلی، امامت کو ان کی نسل میں سے قرار دیا، ان کی ذریت میں سے قرار دیا. اور دوسری خصوصیت فرمایا جعل الشفاء فی تربتہ، ان کی تربت میں اللہ نے شفا رکھ دی.
تربت، خاک، مٹی جس کے اندر وائرس ہے، جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، خدا تعالیٰ کا احسان ہے، خدا تعالیٰ کا ایک خاص لطف ہے کہ خاک کربلا کے اندر شفا رکھ دی ہے۔ اور دنیا حیران ہے، یعنی سائنسی اعتبار سے بھی اس کو کوشش کی گئی ریسرچ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاک کے اندر کیا خصوصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر شفا رکھ دی ہے۔ اور خاک شفا کے اتنے زیادہ فضائل روایات میں بیان ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ خاک شفا کتنی عظیم ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر خاک شفا کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ سارے حجاب اٹھا دیتا ہے، یہ سجدہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر خاک شفا کی تسبیح انسان کے ہاتھ میں ہو، فرمایا یہ تسبیح اگر انسان خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں رکھے اور اگر ذکر نہ بھی پڑھ رہا ہو تو یہ تسبیح خود ذکر الہی پڑھتی ہے، اس قدر مقام ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب اپنے بچوں کو گھٹی دو پہلی چیز دی جاتی ہے تو فرمایا کہ خاک شفا تربت مولا حسین میں سے کچھ دیا کرو تاکہ ان بچوں کے دلوں میں مولا حسین کی محبت پیدا ہو۔ کس قدر عظیم ہے، فرمایا شفا قرار دی ان کی تربت کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضل قرار دیا۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا کہ اللہ نے جعل الدعاء تحت قبتہ، ان کے قبہ کے نیچے، ان کے روضہ کے نیچے اللہ نے دعا کو مقبول قرار دیا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ کربلا کی، کہ مولا کے حرم میں جا کر مولا کے قبہ کے نیچے، روضہ کے نیچے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا دعا کو ان کی قبہ کے نیچے مقبول قرار دیا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ فرمائی کہ ان کا زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے اور جب لوٹ کے آتا ہے، یہ جانے اور آنے کے جتنے بھی ایام ہیں اس کی عمر میں سے شمار نہیں کرتا۔ کتنی بڑی خصوصیت کہ زائر جب جائے، واپس آئے، جانے آنے کے جتنے بھی دن لگے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں سے اضافی کرا دیتا ہے، کریڈٹ دے دیتا ہے اور اس کی عمر میں سے شمار نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والی تو عزیزان محترم، اللہ یہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والو استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو کہ جب دار ایمان میں انسان داخل ہو گیا اور اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار ہے تو پھر اللہ ان اہل ایمان سے پکار رہا ہے۔ اور جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے وہاں اسلامی معاشرے اور مومنین کے معاشرے سے خطاب ہے، فردی خطاب نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں دیکھ لیں جہاں اجتماعی حکم ہے وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا تمام مومنین، یعنی ابتدائی اسلام سے لے کر تا قیامت سب کے لیے خطاب ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو جہاں جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تو ہم سب مخاطب ہیں، یعنی اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے اے ایمان لانے والو، اے مومنو جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو، استجابت کرو۔ اللہ اور حجت خدا کی آواز پہ لبیک کہو۔ جب وہ تمہیں دعوت دیں تو تمہیں چاہیے کہ لبیک کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ ایسے امور کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں جو تمہیں حیات دیتے ہیں، تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہوا کہ حیات کی سٹیج ہیں، حیات کی قسمیں ہیں، حیات کے درجات ہیں، اسی طرح موت کے بھی قسمیں ہیں، یہ عرض ہو چکا۔ یہ سورت سورہ انفال جو کہ مدنی صورت اور جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی کچھ آیات ہیں کہ جو نہ صرف مسلمانوں کو جنگ کے قوانین بتا رہی ہے بلکہ ایک امت بننے کے حوالے سے، ایک اسلامی معاشرہ بننے کے حوالے سے اصول بتا رہی ہے۔ اور اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت سے بعد بھی کچھ ایسے مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ اس آیت سے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم ان کی بات سن رہے ہو تو روگردانی نہ کرو،
اور یہاں بھی فرمایا کہ استجیبوا للہ ولرسول، اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو، اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ بھی جان لو کہ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف محشور ہوگے، اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم اپنے ارادے اختیار سے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے، بلکہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو سکتا ہے، یعنی تمہارے ارادوں کو بدل سکتا ہے۔ اصل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میں ہر ایک چیز کر سکتا ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں، نہیں، یعنی میں مکمل اختیار رکھتا ہوں، نہیں، یعنی اختیار اور جبر کا جو معاملہ ہے یہ مسلمانوں کے درمیان بڑا اہم رہا ہے کہ آیا انسان آزاد ہے اپنے کاموں میں یا خود مختار ہے؟ ٹھیک ہے، عقیدہ جبریہ ایک پورا نظریہ ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو تفویض کے قائل ہیں۔ جو بنی امیہ تھے، انہوں نے جبریہ عقیدے کو پروموٹ کیا کہ جتنے بھی کام ہیں انسان مجبور ہو جاتا ہے، یعنی انسان مجبور ہے، کوئی کام اس کے ارادے اور اختیار کے ساتھ نہیں ہے، سب کام مجبور۔ کیوں انہوں نے جبریہ عقیدے کو پروموٹ کیا؟ اس لیے تاکہ اپنے کاموں کی توجیہ کر سکیں، اور یہ کہنے لگے کہ یزید نے، نعوذ باللہ، اگر یزید نے مولا حسین کو شہید کیا، قتل کیا، تو یزید تو مجبور تھا، یزید نے خود سے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا کہ مولا حسین مارے جائیں، یزید نے تو وہ اعلی کار تھا، اللہ نے چاہا ایسا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ابن زیاد نے بھی بی بی زینب کے سامنے یہ بات کی تھی، اور بی بی زینب نے دندان شکن جواب دیا تھا اس کو۔ یعنی یہ شروع سے ہی اس نظریے کو پروموٹ کیا گیا تاکہ اپنے اعمال کی توجیہ کر سکے کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں، یہ تو خدا کا کام ہے۔ اور کچھ ایسے آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم کاملاً خود مختار ہیں، خدا تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، اب ہمیں آزاد چھوڑ دیا، جو مرضی کرو۔ لیکن امام سے جب پوچھا گیا، امام جعفر صادق سے، تو امام نے فرمایا صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد، اللہم۔ تو امام نے فرمایا کہ لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین، نہ جبر کی درست ہے نہ تفویض درست ہے، بلکہ معاملہ دو کے درمیان ہے، یعنی درمیان میں، نہ ہم مکمل طور پر مجبور ہیں نہ مکمل طور پر آزاد ہیں، بلکہ کیا اس طرح سے کہ ہم درمیان میں ہیں، یعنی خدا نے کچھ لیمٹس کے اندر، کچھ حدود کے اندر ہمیں اختیار دیا کہ بسم اللہ عمل کرو، خدا دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا مکمل آزادی دے دی جو مرضی کرتے رہو؟ نہیں، خدا تعالیٰ کے اختیار اور دائرہ کار سے باہر نہیں نکل گئے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، خدا جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، خدا کے اختیار سے باہر نہیں نکل گئے۔ ہاں، آزادی دی ہے عمل کی کہ اپنے عمل سے، اپنے ارادے سے تم عمل کرو، کیونکہ نتیجہ تبھی ملتا ہے، آزمائش تبھی ہوتی ہے کہ جب امتحان دیا جاتا ہے تو اختیار دیا جاتا ہے، یہ لو تمہارے ہاتھ میں پیپر دیا گیا، عمل کرو، خود سے جو کچھ آپ نے تیاری کی ہے لکھو۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمیں ہماری آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے ہمیں ایک فرصت دی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ مکمل اختیار دے دیا یا مکمل ہمیں مجبور، نہیں، درمیانی معاملہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، وہ اقدار، وہ ویلیوز کہ جن کی بنیاد پر ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے، اور اگر ویلیوز ختم ہو جائیں، وہ اقدار ختم ہو جائیں، تو معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت ساری ایسی اقدار کو بیان کیا ہے، ایسی ویلیوز کو بیان کیا ہے، ان میں سے سب سے اہم توحید ہے، اللہ کے اوپر ایمان، اور پھر بہت ساری ایسی اخلاقی صفات ہیں کہ اگر اس معاشرے کے اندر ہوں گی تو معاشرہ زندہ ہوگا۔ وفا بالعہد، سچائی، حق کا ساتھ دینا، عدالت محوری، حق محوری، ایثار، قربانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کربلا کے واقعے میں نظر آتی ہیں۔ یعنی تمام اعلیٰ ترین اخلاقی صفات
اور تمام اعلیٰ ترین انسانی اقدار اور ویلیوز ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں، کربلا کے واقعے میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو کربلا عظیم درسگاہ ہے۔ اگر کربلا کو اس نظر سے دیکھا جائے تو ایک بہترین درسگاہ ہے۔ اور ایک ویلیو جس کے بارے میں آج، چونکہ آج آخری مجلس ہے، ایک اہم ویلیو اور ایک اہم قدر کہ جس کو اگر خیال کیا جائے تو تمام اقدار اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حق محوری اور عدالت محوری۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں حق کے گرد رہے اور عدالت کا خیال رکھے، تو جب انسان حق محوری کرے گا، عدالت کا خیال رکھے گا، تو تقویٰ بھی آ جائے گا، باقی تمام خصوصیات بھی آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے اعدلوا، عدل سے کام لو، وہ اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے قریب ہے۔ یعنی اگر عدل سے کام لوگے تو تم تقویٰ متقی بھی بن جاؤ گے، تقویٰ بھی خود بخود آ جائے گا تمہارے سامنے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف کی جاتی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یا ہر چیز کو اس کا حق ادا کرنا، حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ مثلا جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھنا، جس چیز کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ظلم ہے۔ اگر کوئی چیز اس کا وہ حق جہاں پہ حق نہیں ہے، حق اس جگہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ جوتے کا مقام، جوتے کی جگہ اس کے پاؤں میں ہے، پاؤں میں رکھنا ہے نا، یا جوتے جو ہے وہ باہر ریک کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ عدل کے مطابق یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک لغوی معنی کے اعتبار سے اگر خدا نخواستہ آپ جوتے کو ہم لا کے یہاں پہ رکھ دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عدل کے برخلاف کام کیا، یہاں اس کی جگہ نہیں تھی، یہ امامے کا مقام اس کا سر پہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ اگر ہم اٹھا کے اس کو پاؤں میں رکھ لیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خلاف عدل ہوگا۔ یعنی جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے وہاں رکھے، یا جس چیز کا جو حق ہے وہ حق دیا جائے تو یہ عدل ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف کیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ حق محوری اور عدالت محوری انسان کی زندگی میں اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے ذریعے سے ہی پوری کائنات قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو برقرار رکھا ہے، اس نظام کائنات کے اندر عدل کو برقرار کیا ہے، اور عدل کی بنیاد پر پوری، یعنی ہر چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں رکھا ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور ہمارا مذہب، ہمارا دین بھی عدل کا قائل ہے، ہمیں عدلیہ کہتے ہیں نا، ہمارے اصول دین میں سے ایک عدل ہے۔ ٹھیک ہے، توحید کے بعد دوسرا کیا ہے؟ عدل ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، تو ہمیں عدلیہ کہتے ہیں۔ باقی جتنے ادیان، جتنے مذاہب ہیں وہ عدل کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری یہ امتیاز ہے، ہمارا تورہ امتیاز یہ ہے کہ ائمہ نے ہمیں عدل سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمارا خدا عادل ہے، خدا عادل ہے، تم بھی عادل بنو۔ خدا عادل ہے، یعنی دوسرے کہتے ہیں نہیں عادل کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیوں؟ وہ یہی کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا جبر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کچھ کرے وہی عادل ہے۔ مثلا فرض کے طور پر اللہ اگر یزید کو جہنم میں سے نہ بھیجے بلکہ جنت میں بھیج دے، اور کسی بڑے صالح نیک فرد کو اٹھا کر جہنم میں بھی ڈال دے تو تب بھی یہی عادل ہے۔ یعنی اللہ جو کوئی کام کر لے وہ عادل ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ عادل ہے، اللہ حق کے مطابق کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام انجام ہی نہیں دیتا جو خلاف عقل ہو اور خلاف عدل ہے۔ ہمارا مکتب عقلی مکتب ہے، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق، حق کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں۔ ائمہ معصومین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ ایسا نہیں کرتا جو کہ عقل کے برخلاف ہو، حکمت کے برخلاف ہو۔ خدا تعالیٰ عادل ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم عدل سے کام لو۔ اور پھر ہمارے ائمہ کس قدر عدالت محور ہیں، حق محور ہیں۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، صلی اللہ محمد، مولا کی خصوصیت عدالت کس قدر اہم ہے۔ مولا کی خصوصیت کہ بیان کیا گیا، ایک عیسائی رائٹر
جاج جرداق اس نے کتاب لکھی مولا کی، تمام خصوصیات کو اس نے پرکھا، اور پرکھنے کے بعد نہج البلاغہ کو چند بار اس نے پڑھا اول سے آخر، اور پھر مولا کی تمام خصوصیات کو دیکھا اور کتاب لکھی، اور اس کا عنوان کیا رکھا؟ الصوت العدالت الانسانیہ، علی ابن ابی طالب الصوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانی عدالت کی آواز، عدالت انسانی کی آواز علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی مولا علی کے عدل اور عدالت محوری کو اس نے سب سے اہم اور برجستہ پایا ہے، یعنی سب سے بڑی خصوصیت مولا کی جو اس نے کہا کہ یہ عدالت محوری، اور فرمایا کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدل، علی علیہ السلام کو ان کے شدت عدل کی وجہ سے محراب میں شہید کر دیا گیا۔ اور مولا کی تمام زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ کس قدر عدالت محوری ہے مولا کی ذات کے اندر، کہ مولا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر مجھے اقلیم السماوات والارض دیا جائے، اگر مجھے آسمانوں اور زمین کے خزانے دے دیے جائیں، اور مجھے یہ کہا جائے کہ تم چینٹی کے منہ میں موجود ایک جو کا چھلکا چھین لو، تو علی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ علی کو یہ گوارا نہیں کہ چینٹی کے منہ میں جو کا ایک چھلکا چھین لے، کیوں؟ اس لیے کہ خلاف عدل ہے۔ علی اس قدر باریک ظلم بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس طرح کا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس قدر عدالت ہے مولا علی کی ذات کے اندر، یہ عدالت محوری ہے۔ اور چونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، حق محوری اور عدالت محوری مولا علی کی ذات میں موجود ہے، اور اسی لیے تو رسول خدا نے پکار کے یہ فرمایا صلی علی محمد، فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا۔ یہ مولا علی کی ذات، اللہم صلی علی محمد، مولا علی کی ذات حق کا معیار ہے، اس قدر حق کے اوپر اس قدر عدالت محور ہیں کہ معیار بن جاتے ہیں حق کا، کہ جدھر علی جائے ادھر ہی حق ہے، جدھر علی جائے ادھر ہی حق ہوگا، اس قدر معیار ہے علی علیہ السلام، حق محور اور عدالت محور ہیں علی ابن ابی طالب۔ اور ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو کہ مولا کے شاگرد بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ ہو گیا، تو عبداللہ ابن عباس مولا کے شاگرد ہیں، اور مولا سے تفسیر مولا سیکھی ہے۔ آپ نے روایت پڑھی سنی ہوگی کہ مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، سارے رات گزر گئی، ابھی بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس قدر مولا نے ان کو سکھایا، تفسیر سکھائی۔ اور ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں، تفسیری کتابوں میں عبداللہ ابن عباس سے کثرت سے روایات موجود ہیں، اور ان کو حبر الامہ کہتے ہیں، یعنی امت کی سیاہی۔ یعنی ابن عباس نے اتنی تفسیری روایات نقل کی ہیں کہ گویا سے ان کے بغیر ہماری تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ جو استاد ہیں، جو مولا علی ہیں، ان سے کوئی ایک روایت بھی نقل نہیں کرتے، شاگرد سے نقل کرتے ہیں، استاد سے نقل نہیں کرتے۔ بھائی ہم تو وہ ہیں جو استادوں کے پیچھے جاتے ہیں، تم شاگردوں کے پیچھے جاتے ہو۔ ہم امام جعفر صادق کے پیچھے جاتے ہیں، تم ان کے شاگرد ابو حنیفہ کے پیچھے جاتے ہو۔ عزیزان محترم، ہمارا مکتب وہ ہے کہ جو ہم استاد کے پیچھے جاتے ہیں، تو مولا علی کو چھوڑ کر ان کے شاگرد کو۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، اصحاب کی محفل ہے، اور پوچھا کسی نے، کیا ہے عبداللہ ابن عباس، تم مولا علی کے بڑے فضائل بیان کرتے ہو، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے فضائل بیان کرتے ہو، جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آیت آتی تھی مولا کی فضائل شروع کر دیتے تھے۔ تو حاکم شام نے بھی ان کو بلایا اور ان کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ میں کیا کروں، کون سی آیت پڑھوں؟ بہرحال وہ واقعہ لمبا ہے، جو آیت پڑھتے جاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ آیت چھوڑو دوسری پڑھو، یہ آیت چھوڑو دوسری پڑھو۔ کہا کہ بتاؤ میں کون سی آیت پڑھوں، جو بھی آیت پڑھوں گا وہاں علی کی فضیلت نظر آئے گی۔ تو پھر ابن عباس نے کہا کہ علی علیہ السلام کے قرآن میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ تو پوچھا گیا کہ اے ابن عباس وہ بتاؤ کون سا نام ہے جو ہم نہیں جانتے؟ کہ علی کا نام قرآن میں، تو ہم تو کہتے ہیں قرآن میں علی کا نام آیا ہی نہیں ہے۔ کہا علی کا نام نہیں آیا، لیکن علی کی خصوصیات تو آئی ہیں۔ فرمایا کون سی؟
فرمایا یہ آیت وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ کہ فرمایا جو ایمان کا انکار کر دے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ قرآن میں جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس روایت کی تائید کے لیے امام باقر علیہ السلام کی روایت بھی موجود ہے، اور امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں الایمان فی بطن القرآن ہوا علی ابن ابی طالب فمن انکر ولایتہ فقد کفر۔ فرمایا کہ قرآن کے بطن کے اعتبار سے ایمان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، جو ان کی ولایت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا یہی عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے علم کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کا علم زیادہ؟ توجہ فرمائیں، کہا کہ عبداللہ ابن عباس آپ کا علم زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کا؟ تو یہ سچے تھے، واقعاً مولا کے حقیقی شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھے ہیں؟ کہاں دیکھے ہیں؟ کہا یہ پرندے اڑتے ہیں، جا کے سمندر کے اوپر جاتے ہیں اور اپنے چونچ میں پانی لیتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ کہا کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں اور ان کی چونچ میں پانی ہوتا ہے، میرے علم کی مثال اس قدر ہے اور علی کے علم کی مثال سمندر جیسی ہے۔ میں کہاں اور علی کا علم کہاں؟ یہ تو مقایسہ ہی نہیں ہے کہ میرے علم کہاں علی کا علم کہاں۔ وہ سمندر جیسا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، وہ مدینۃ العلم کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا جوتا ہے، مولا گانٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مولا کی سادگی دیکھیں، جوتا ٹوٹ گیا تھا اور مولا اپنے ہاتھوں سے سلائی کر رہے ہیں، گانٹھ رہے ہیں۔ جو ہی عبداللہ ابن عباس آتے ہیں تو مولا سوال کرتے، مولا دیکھتے کہتے ہیں کہ اب مولا یہ تو جوتا ٹوٹ چکا ہے، اب اس کو پھینک دیں، اتنا پرانا ہو چکا ہے، پھر اس کو آپ سلائی کر رہے ہیں، گانٹھ رہے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس تیری نظر میں اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی، کیا ویلیو ہوگی؟ فرمایا کیا مولا، اتنا پرانا جوتا ہے، پھٹا ہوا جوتا ہے، اگر اس جوتے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میری نظر میں تمہاری یہ حکومت، تمہاری یہ خلافت اس جوتے سے بھی کم تر ہے، مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے سے حق کو قائم کروں، عدالت کو برقرار کروں اور ظلم کا خاتمہ کروں۔ یعنی مولا علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ حق کو قائم کرنا ہو۔ اگر اس حکومت کے ذریعے سے میں حق کو قائم کر سکوں، عدالت کو برقرار کر سکوں، تو پھر علی اس حکومت کو حاصل کرنا چاہتے تاکہ عدالت قائم کر سکے۔ اور جب مولا علی کو خلافت ملی تو ایسی عدالت قائم کی تو دنیا حیران ہے۔ اگرچہ 5 سال کی مدت موقع ملا اور اس میں بھی جنگیں ہی تھیں، علی علیہ السلام کو آرام سے حکومت نہیں کرنے دی گئی، لیکن اس 5 سال کی حکومت میں علی ابن ابی طالب نے ایسی عدالت برقرار کی کہ کوئی بھی غریب بھوکا نہیں سوتا تھا۔ دنیا حیران ہے کہ 5 سال اس جنگوں کے باوجود مولا علی کی عدالت کس قدر تھی کہ آپ بیت المال کی تقسیم اتنی عادلانہ انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی عقیل آ جاتے ہیں۔ سنا ہوا واقعہ آپ نے، عقیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا میرے عیال زیادہ ہیں، تھوڑا سا بیت المال سے اضافی دے دیجئے، یعنی جو دوسروں کو حقوق ملتے ہیں اس سے نہیں، تھوڑا اضافی مانگ رہے ہیں۔ عقیل مولا کے بھائی آ کے کہتے ہیں مولا کچھ اضافی دے دیجئے، میرے عیال زیادہ ہیں۔ تو مولا وہاں بیٹھے، آگ جل رہی ہے، ایک سلاخ ایک لوہے کی، اس کو تھوڑا گرم کیا اور عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا، نابینا تھے، فوراً ہاتھ پیچھے کیا، کہا کہ علی کیا کر رہے ہیں، مجھے جلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے عقیل تم ایک انسان کے گرم کی ہوئی سلاخ سے ڈر گئے
اور چیخ اٹھے اور مجھے اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہو جو جبار نے ظالموں کو جلانے کے لیے تیار کی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں عادل کے برخلاف کام کروں؟ اس قدر علی ابن ابی طالب عادل ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام ہانی جو کہ مولا کی بہن ہے، ایک اکلوتی بہن ہے، مولا کو پیار ہے ان سے، وہ آتی ہیں مولا کے گھر، مولا کے پاس آتے ہیں، بیت المال میں سے مولا اس کو 30 درہم دیتے ہیں، 30 درہم دیتے ہیں۔ جو وہ باہر جاتی ہے ایک اور خاتون آتی ہے جو عجمی خاتون ہے، عرب نہیں ہے، عجم کی خاتون ہے، مولا اس کو بھی 30 درہم دیتے ہیں۔ جو ہی وہ باہر جاتی ہے تو ایک طرح کا طنز کرتی ہے، دیکھو تمہیں بھی 30 درہم ملے، مجھے بھی ملے، تمہارے اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ واپس آتی ہوں میں یعنی کہتے ہیں مولا میں قریشی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، خلیفہ کی بہن، مجھے بھی اتنے ملے، اسے بھی اتنے ملے۔ فرمایا کہ اے ام ہانی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اول سے آخر، کہیں مجھے یہ فرق نظر نہیں آیا کہ قریشی اور عجمی کے درمیان کوئی فرق ہو۔ علی ابن ابی طالب اس قدر عدالت محور ہیں کہ ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، اس قدر عدالت کا خیال ہے علی ابن ابی طالب کو، جو چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا تک چھیننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے امام کے ہم ماننے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم عادل کی طرف جائیں۔ عدالت محوری بہت اہم ہے انسان کی زندگی کے اندر، یعنی عدالت جب آ جائے تو جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ انسان کے ذمہ حقوق ہے نا، امام زین العابدین کا ایک رسالہ ہے، اللہم صلی علی محمد، رسالۃ الحقوق، امام نے حقوق کو بیان کیا ہے۔ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کے حقوق ہیں، انسان کی آنکھ کا حق ہے، انسان کا کان کا حق ہے، انسان کے دل کا حق ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کے حق ہے۔ فرمایا کہ یہ حقوق جو انسان کے اپنے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، پھر انسان کے دوسرے خدا تعالیٰ کی نسبت حقوق ہیں، دوسروں کی نسبت حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام حقوق ادا کرنا۔ فرمایا یہ حقوق رسالۃ الحقوق کے نام سے مولا کا رسالہ، جس میں تمام حقوق کو بیان کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ اگر ان حقوق کو ادا کرے تو انسان تک متقی ہو جائے گا، وہ حق محور ہو جائے گا، وہ عادل ہو جائے گا، وہ عدالت محور ہو جائے گا۔ اس قدر عدالت محوری مہم ہے، اور جب عادل ہو جائے گا، عادل محور ہو جائے گا، وہ نہ خود ظلم کرے گا نہ ظلم کو برداشت کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو عادل ہوتا ہے نا، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ اپنی دوسروں کی نسبت جو ہے وہ خیال کرتا ہے عدالت کا، اپنی نسبت بھی عدل کو رعایت کرتا ہے۔ ایک معروف بات ہے کہ ایک بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ عدالت اور ظلم کیا ہے، یا عدل اور ظلم میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظلم یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ قانون سے بالاتر ہو جائیں، اگر قانون سے بالاتر ہو جائے تو ظلم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ بادشاہ وقت، حاکم وقت بھی قانون کا تابع ہو جائے۔ اور پھر مثال دی کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ وقت ہیں، وقت کے خلیفہ تھے، اور ایک عیسائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ امام کی ذرا تھی ایک، اور کہیں پڑی تھی یا رکھی تھی امام نے، اور ایک عیسائی کے ہاتھ لگ گئی۔ تو مولا نے کہا کہ یہ میری ذرا ہے، عیسائی نے کہا نہیں میری ذرا ہے۔ اب یہ معاملہ چلا گیا، قاضی شرح کے پاس وہ چلا جاتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ یہ جی علی دعوے دار ہے کہ یہ میری ذرا ہے، میں کہتا ہوں میری ذرا ہے۔ اب جو فیصلہ جاتا ہے کورٹ میں، قاضی کی دارگاہ میں، تو وہ بلاتا ہے مولا علی کو، حالانکہ حاکم وقت ہیں، لیکن مولا جاتے ہیں۔ قاضی شرح یہ کہتا ہے بتائیں علی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو کیا کرتا ہے وہ فیصلہ اس عیسائی کے حق میں کر دیتا ہے، اور ذرا اس کو دے دیتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام بغیر اعتراض کے باہر نکل آتے ہیں۔ یعنی اس عدالت محوری، حق محوری اس قدر ہے علی ابن طالب کی ذات میں کہ بغیر اعتراض کے نکل آتے ہیں۔ جو یہ عیسائی دیکھتا ہے کہ یہ حاکم وقت ہو کے
اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی حق محوری کہ باوجود اس کے کہ ان کا مال ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکے اور گواہ نہیں تھے، تو وہ خاموشی سے نکل آتے ہیں اور ذرا مجھے دے دیتے ہیں، وہ وہیں اسلام قبول کر لیتا ہے اور مولا علی کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہ عدالت محوری اور حق محوری ہے جو ہمیں کربلا نے سکھائی ہے، اور ظلم سے تیزی، یعنی جب انسان عدالت پر مبنی تمام امور کو انجام دے گا، جو اس کے اپنے ذمے حقوق ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں، اس کے ذمے ان حقوق کو ادا کرے گا، اور ہر ایک کا حق اس جس جگہ جو مقام ہے اس کو ادا کرے گا، تو اس کی زندگی میں عدل آئے گا، عدالت آئے گی، حق محوری آئے گی، اور جب عدل اور حق محوری آئے گی تو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اعدلوا اقرب للتقویٰ، وہ تقویٰ کے قریب ہے۔ یہ تقویٰ اسی وقت آتا ہے کہ جب انسان عادل بن جائے، اور اسی لیے ہماری صفات میں سے مثلا امام جماعت کے لیے کہا کہ عادل ہونا چاہیے، گواہی دینے کے لیے کیا کہا ہے؟ عادل افراد کی گواہی، یعنی عادل ہونے کو، یہ نہیں کہا متقی، نہیں، عادل ہونے کو معیار کیوں قرار دیا گیا؟ کہ جو عادل ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا، اور جو عادل نہیں ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتا، جو اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتا، جو خدا کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ عادل کیسے ہو سکتا؟ وہ متقی کیسے ہو سکتا؟ پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے صرف نماز پڑھنے سے، زیادہ سجدے کرنے سے کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ متقی وہی ہے جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، اپنے بیوی بچوں، اپنے اطراف، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، جہاں جہاں جو اس کے حقوق بنتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھے گا، وہی عادل ہوگا، وہی حق محور ہوگا، اور وہی متقی ہو سکتا ہے، وہی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ہمیں کربلا کے میدان میں یہی سکھایا ہے۔ فرمایا کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلہ والذلہ وحات من الذلہ۔ فرمایا کہ یہ نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، یا تو میں حق سے دور ہو جاؤں اور ذلت کو قبول کر لوں، یا حق کو اختیار کروں اور شہادت کو قبول کروں۔ فرمایا حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم حق سے دور نہیں ہو سکتے، عدالت سے دور نہیں ہو سکتے، ذلت ہمیں قبول نہیں ہے، ہم شہادت کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو سعادت سے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، موت میرے لیے سعادت ہے۔ والحیات مع الظالمین برما، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو میں ننگ و عار سمجھتا ہوں، میں ظالموں کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتا، ظالموں کے مقابلے میں رہوں گا، ظالموں کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ یہ اہل بیت کے مکتب نے ہمیں سکھایا ہے کہ خود بھی عدالت محور بنو اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب کربلا کے راستے میں جا رہے تھے اور چاند کربلا کا جو محرم کا چاند نظر آیا، اور مولا نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مولا علی اکبر ساتھ جا رہے تھے، کیا پوچھا کہ مولا یہ آپ نے کلمہ کیوں جاری کیا، کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے علی اکبر، جب ہم جا رہے ہیں نا تو ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ جو کاروان جا رہا ہے موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اب مولا علی اکبر نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا؟ فرمایا اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا پرواہ موت ہمارے اوپر آ گرے یا ہم موت پر جا پڑے، کوئی فرق نہیں ہے، جب حق کی راہ میں ہیں تو پھر پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ مکتب تشیع، اہل بیت کے ماننے والے، مولا حسین کے ماننے والے کبھی بھی حق سے جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی عدل سے جدا نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ دنیا نے عظمت دیکھ لی نا، آپ دیکھیں رہبر معظم کا جنازہ کس وقار کے ساتھ تشییع جنازہ ہو رہا ہے، دنیا کے تمام ممالک آ کر سلامی پیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے وفود، بڑے بڑے شخصیات آ رہی ہیں اور سلامی پیش کر رہی۔ اس سے بڑھ کر ہمارے مکتب کی توقیر کیا ہوگی، کیا عزت ہوگی؟ دنیا مان چکی ہے
کہ مکتب اہل بیت کے اندر جو حق محوری ہے، عدالت محوری ہے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، کسی مکتب کے اندر نہیں ہے۔ اور جو جرت، جو شہامت، جو استقامت اہل بیت کے مکتب نے اور کربلا نے ہمیں دی ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ دنیا مان چکی ہے، تسلیم کر چکی ہے، اب دنیا چینج ہو یا نہ ہو، اہل بیت کے مکتب کو مانے یا نہ مانے، یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ واقعا اگر دین ہے تو حسینی مکتب ہے، اگر مکتب ہے تو حسینی مکتب ہے۔ عزیزان محترم، کیوں مولا حسین نے سب کچھ تو قربان کیا ہے اس کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کی چادروں کو، سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ اتنے عظیم مکتب ہے اور اس قدر رحم دل۔ ایک روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا نا، مولا علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا، اب اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ جو ہی قلعے میں داخل ہوئے، بہت زیادہ مال غنیمت تھا، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مولا نے خیبر فتح کیا تھا، بے تحاشا مال غنیمت، سونا چاندی جو یہودیوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ تو سب مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، رسول خدا مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی کہاں گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک کونے میں بیٹھے علی ابن ابی طالب اپنے زانوؤں پہ سر رکھے رو رہے ہیں۔ سنیں گے، مولا سر اپنے زانوؤں پہ سر رکھے رو رہے ہیں۔ رسول خدا نے پوچھا، اے علی، آپ نے تو قلعہ فتح کیا ہے، تو خوشی کی بات ہے، گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ سنیں گے مولا نے کیا فرمایا۔ مولا نے فرمایا، جب میں قلعے میں آنے لگا تھا اور میرا مقابلہ مرحب و انتر ان کے پہلوانوں سے ہوا، جو ہی پہلوان میرے مقابلے میں آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں، خواتین اور قلعے کے افراد کی خوشی کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارے پہلوان زندہ ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے موجود ہیں، بڑے خوش ہو رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، خواتین بھی، بچے بھی۔ لیکن جب یہ ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں نے قلعہ فتح کیا اور قلعے کے اندر ہم داخل ہو رہے تھے تو مجھے خواتین اور بچوں کے سسکیوں کی آوازیں آئیں، بچے سہمے ہوئے تھے، خواتین ڈر کے گریہ کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، اور مجھ سے اپنے ان دشمن کے بچوں اور خواتین کی سسکیاں برداشت نہ ہو سکی۔ میں عرض کروں گا، مولا کس قدر رحیم ہے کہ دشمن کے بچوں، دشمن کی خواتین کی سسکیاں اور ان کا سہم جانا برداشت نہیں۔ مولا کاش آپ کربلا میں ہوتے، کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک برپا کیا گیا۔ آج اہل حرم اسیران کربلا راستے میں ہے نا، یہ وہ دن ہے کہ راستے میں ہے، کوفہ سے شام کی طرف سفر جاری ہے۔ بس ایک دو منظر بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا نا کوفہ کی طرف، ایک مقام پہ جا کے وہ نیزہ، جس نیزے پہ سر مبارک مولا حسین تھا، یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا، بڑی کوشش کی گئی، نیزہ آگے نہ بڑھا۔ جو نیزہ آگے نہ بڑھا تو شمر لعین اپنا تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ مولا امام زین العابدین کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ پوچھا کہ لعین کیوں مار رہا ہے؟ کہا بھائی تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ مولا زین العابدین نے کہا، میرے بابا حسین کی ننھی سی بیٹی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ اونٹ سے گر چکی ہے، اب یہ ظالم پیچھے بڑھا، تازیانہ لے کر جب پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک مقام پہ یہ بچی نظر آتی ہے، یہ بچی نظر آتی ہے، سہم جاتی ہے سکینہ، لیکن یہ ظالم جاتا ہے زور سے تماچا مارا۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جب جا رہا تھا نا کوفہ سے شام کی طرف، ریگستان سا ٹھہرا تھا، بڑی تیز گرمی تھی۔ ایک دن راوی یہ کہتا ہے بہت شدید گرمی تھی کہ صحرا میں چلتے چلتے عین دوپہر کا وقت، شدید گرمی۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا، میرے ساتھ کے سپاہیوں نے کہا، اے شمر لعین، اے شمر، اب بڑی شدید گرمی ہے، ہم سے چلنا گوارا
آیا نہیں، ہم سے چلا نہیں جا رہا، گرمی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ہمارے گھوڑے بھی ہانپ رہے ہیں، اس قدر شدید گرمی ہے، تھوڑے استراحت کر لیں۔ کیا ہوا؟ خیمے لگائے گئے، تمام سپاہی خیموں میں گئے اور گھوڑوں کے لیے شامیانے نصب کیے گئے۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ یہ اسیروں کا کیا کریں؟ تو شمر لعین نے کہا ان اسیروں کو اس تپتی صحرا میں بٹھا دو، ان کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ اب کیا ہوا؟ پانی تقسیم ہونے لگا، مشکیزیں لائے گئے، جو یہ مشکیزیں پہ نگاہ پڑی نا ننھی سکینہ کی، تو ننھی سکینہ نے اپنی پھپھی اماں سے کہا اے پھپھی اماں یہ پانی ہمیں بھی ملے گا، اے پھپھی اماں اگر اجازت دو تو میں پانی مانگ لوں۔ کہا بیٹا جاؤ پانی مانگ لو۔ اب ایک مرتبہ جو ہی بی بی سکینہ نے آگے بڑھی پانی مانگنے کے لیے، اس ظالم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے تمام سپاہیوں کو پانی دیا، تمام لشکر کو پانی دیا، ننھی سی بچی پیچھے سے پیچھے چلتی جا رہی ہے، اللہ اکبر، ننھی سی بچی پیچھے چلتی جا رہی ہے۔ اب تمام لشکر کو پانی دے دیا گیا، اب گھوڑوں کو پانی دینے لگا، ایک ایک گھوڑے کو پانی دیا گیا اور گھوڑوں کو پانی دیا، ابھی بچی کو پانی نہیں دے رہا، بچی پیچھے چلتی جا رہی ہے، پانی نہیں دیا جا رہا۔ جب آخری گھوڑے تک پانی پلا دیا گیا، اب ایک مرتبہ سکینہ یہ سوچ رہی ہے شاید ظالم مجھے بھی پانی دے دے گا۔ ایک شمر لعین نے کہا سکینہ ہاتھ آگے کر، لیکن حسین کی بچی تھی، ہاتھ آگے نہیں پھیلائے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ پانی بی بی سکینہ کے سامنے زمین پر گرا دیا، کہا کہ ایک ایک قطرہ زمین پہ گرا دوں گا لیکن تمہیں پانی نہیں دوں گا۔ اس بچی نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، اے میرے عمو، اے میرے چچا عباس، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ان کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار ہماری طاعت، عبادات، ہماری عزاداری، ہماری مجالس کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ان مجالس کے اس عزاداری کو ہمارے لیے ذخیر آخرت قرار دے۔ پروردگار قبر میں، قیامت میں، سوال منکر نکیر ہر جگہ پروردگار مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ائمہ معصومین کے ساتھ معشور فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگار ہمارے 12ویں آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، مظلومین جہان کی نصرت اور مدد فرما، ظالمین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ہمارے شہید رہبر، ان کے خانوادہ جن کی تشییع ہو رہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، جوار ائمہ معصومین و مولا امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار تمام بانیان مجلس اور پروردگار اس مرکز کے جتنے بھی بانی، جتنے بھی افراد جس طرح سے بھی یہاں خدمت کرتے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کے تمام دلی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، رزق و روزی میں وسعت عطا فرما۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و